بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، کیونکہ یہ چیزیں استعمال کرنا سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ باقی آپ یہاں سے جتنی مرضی چیزیں خریدیں، چائنا کی کاسمیٹکس، پرفیوم، کپڑے وغیرہ، وہ آپ کو انڈیا میں پاکستان میں اس سے اچھی اور سستی بھی مل جائیں گی، لیکن یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ چیزیں خریدنا ہے جن کی نسبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے گاڑی کے اندر موجود ہے، کسی کو بھی چاہیے زیارات مکمل ہونے کے بعد رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، آپ کو ایک لال رنگ والی سڑک بنی نظر آئے گی۔ یہ پیدل حاجیوں کے لیے راستہ بنایا گیا، جو پیدل حج کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ لال رنگ والی سڑک ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ نیچے دیکھیے ٹھنڈے پانی والے سفید رنگ کے 6 کولر رکھے گئے جگہ جگہ، اور اوپر مصنوعی بارش کے لیے شاور فوارے لگائے گئے تاکہ جو پیدل چل کر آئے ان کے اوپر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہے، ان کو گرمی محسوس نہ ہو سکے۔ یہ لال رنگ والی سڑک جو ہے خاص طور پر پیدل حاجیوں کے لیے راستہ بنایا گیا ہے۔ یہ راستہ جو سیدھا حرم سے آ رہا ہے، حرم سے لے کر یہاں میدان عرفات تک یہ 28 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ زیادہ تر حجاج کرام جو پیدل حج کرنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیدل حج کا ثواب بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ حرم سے آ رہا ہے، حرم سے لے کر یہاں میدان عرفات تک 28 کلومیٹر فاصلہ ہے اس کا۔ یہ نیچے دیکھیے ٹھنڈے پانی والے سفید رنگ کے 6 کولر رکھے گئے ہیں، اور اوپر مصنوعی بارش کے لیے شاور فوارے لگائے گئے۔ اس کے ساتھ کی 3 سڑکیں اور بھی آگے آپ کو نظر آئیں گی۔ حرم سے ایک دعا مانگ کر آئیں تو آپ کو الٹے ہاتھ پر دیکھیں مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کے 6 مینار اور 3 گنبد ہیں، اور اس کے 64 دروازے ہیں۔ یہ دیکھیں 3 سڑکیں اور بھی آ چکی ہیں۔ حرم سے جو ایک راستہ نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہنچتے ہوئے یہ 4 راستے بن جاتے ہیں۔ ناظرین ابھی آپ نے ریڈ کلر کی روڈز کے بارے میں سنا تھا، ہیں وہی ریڈ کلرز کی روڈز ہیں جن پہ پیدل حاجی حج کرتے ہیں۔ ابھی ہماری زیارت آ رہی ہے نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ ہماری زیارت آ رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، بہت ہی نیک عورت تھی۔ ملکہ زبیدہ آج سے 1200 سال پہلے یہاں پر میدان عرفات میں حج کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان عرفات کے اندر اتنی زیادہ گرمی، اتنی زیادہ دھوپ، حاجی بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں نے یہاں پر پانی پہنچانا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا۔ تو ملکہ زبیدہ نے حج کیا۔ حج سے بعد اپنے محل کے اندر جا کر تمام کاریگروں کو بلایا، اکٹھا کیا، ان کو حکم دیا کہ ایک نہر تعمیر کرواؤ، ایک نہر تعمیر کرواؤ جو طائف سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر میدان عرفات تک چلے۔ تو تمام کاریگر اپنے اپنے کام پر لگ گئے، نہر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ نہر تعمیر ہونے لگی۔ جب یہ نہر مکمل طور پر تعمیر ہو گئی، مکمل طور پر تیار ہو گئی، تو تمام کاریگر اکٹھے ہو کر ملکہ زبیدہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور حساب کا رجسٹر پیش کیا کہ ملکہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، یعنی اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ ہے اس کا حساب چیک کر لے۔ ملکہ زبیدہ نے ان سے حساب کا رجسٹر پکڑا، کوئی بھی حساب نہیں چیک کیا۔ جیسے حساب کا رجسٹر پکڑا اسی وقت اسی نہر کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کے حضور سجدہ کیا، دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، یا اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اس کے بدلے میں نے کوئی حساب نہیں لیا۔ کل قیامت کے دن تو بھی اسی طرح زبیدہ کا کوئی حساب نہ لینا، بغیر حساب سے زبیدہ کو جنت میں داخل کر دے۔ اس کے علاوہ ملکہ زبیدہ کو ایک اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ حافظ قرآن تھے، اور ملکہ ہونے کے باوجود روزانہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملکہ زبیدہ کے محل کے اندر 24 گھنٹے ذکر و اذکار کی محفلیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے نہر آئی ہے، نہر زبیدہ۔ پہاڑ کے نیچے نیچے سفید رنگ کی چونوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دیوار سے آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے نہر زبیدہ۔ آج سے 1200 سال پہلے ملکہ زبیدہ نے یہ چونے اور پتھروں سے یہ نہر تعمیر کروائی تھی، اور اس میں نیچے دیکھے جگہ جگہ سوراخ رکھے گئے تاکہ بارشوں کا پانی ضائع ہو اور حاجوں کو پینے کے لیے صاف پانی مل سکے۔
आज से कुछ अर्सा पहले सऊदी हुकूमत ने इस नहर का पानी यहाँ पर मैदानी अरफात में बंद कर दिया है और इससे अच्छे पानी का यहाँ पर इंतजाम कर दिया, लेकिन ताइफ के शहर में अभी भी इसका पानी चल रहा है। ताइफ के लोग अभी भी इसके पानी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। जब तक अल्लाह की मखलूक इसके पानी से फायदा उठाती रहेगी, अल्लाह ताला मलका जुबैदा के नामा इमाल में सवाब लिखते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सदका जारी है जो मलका जुबैदा ने ये नहर तमीर करवा कर किया था। आपको भी चाहिए किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देंगे। मलका जुबैदा को आज भी इसका अजर मिल रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसके ऊपर ट्रेन चलाई जाती है। हुज्जाज किराम ट्रेन के जरिए भी यहाँ पर सफर करते हैं, मैदानी अरफात में, मुजदलिफा में, मिना में, जमरात में। एक आपको पहले पैदल रास्ता दिखाया, लाल रंग वाली सड़क, और ये है ट्रेन। इसका आगे स्टेशन भी आ रहा है, मेट्रो ट्रेन इसका नाम है। जैसे इसका स्टेशन आएगा वहाँ से हमारी ज़ियारत जो है मैदान मुजदलिफा शुरू हो जाएगी। ये स्टेशन के पास से हमारी ज़ियारत मैदान मुजदलिफा शुरू हो जाएगी। तमाम हुज्जाज किराम गौर से सुने, मतवज्जे होकर सुने। पहले आपको बताया था मैदानी अरफात के बारे में, तो 9 ज़ुल्हिज्जा वाले दिन हुज्जाज किराम मैदानी अरफात में जमा होते हैं, ज़ोहर और असर की 2 नमाजें वहाँ पर अदा करते हैं, फिर सूरज गुरूब होने का इंतजार करते हैं। जब तक सूरज गुरूब नहीं होता कोई भी मैदान अरफात नहीं छोड़ता। जैसे ही सूरज गुरूब होता है मैदान अरफात से मैदान मुजदलिफा की तरफ आना होता है, चाहे रात के 10 बजे 12 बजे यहाँ पहुंचते हुए, यहाँ पहुंचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करना होती है। कोई भी मगरब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़ सकता, मैदान मुजदलिफा में पहुंचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करना होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान मुजदलिफा में पहुंचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की थी, और जिस जगह पर अदा की थी देखिए आपके सीधे हाथ पर मस्जिद आ गई है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम, इसका नाम है। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक दिन खोली जाती है। यहाँ पर मगरब और इशा की 2 नमाजें और सुबह फजर की नमाज के बाद ये मस्जिद भी बंद कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधे आगे जमरात शैतान को कंकरियां मारने के लिए चल पड़े थे। ये सारा मैदान मुजदलिफा है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। सबके पास छोटी सी चटाई होती है, दरी होती है, बिछाते हैं, सो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे एक रात यहाँ पर बसेरा करते हैं। जब एक रात यहाँ पर गुजारते हैं तो उसी रात यहीं से इसी मैदान मुजदलिफा से कंकरियां भी इकट्ठी करते हैं शैतानों को अगले दिन मारने के लिए। सबके पास छोटी सी थैली होती है, बोतल होती है, 49 कंकरियां उठाना लाजमी होती है। कोई यहाँ से 50 उठा लेता है, कोई 51, कोई 52, ताकि कंकरियां कम ना पड़ जाए। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारकर कुर्बानी करना होती है और फिर उसके बाद हलक करवाई जाती है। फिर उससे अगले दिन आकर ज़ोहर की नमाज के बाद सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7, 21 कंकरियां। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन। 49 कंकरियां 3 दिनों में शैतानों को मारना लाजमी होती है। तो देखिए नीचे दाएं बाएं हर तरफ आपको कंकरियां बड़ी नजर आ रही है। ये सारा मैदान मुजदलिफा है, यहीं से कंकरियां उठाते हैं शैतानों को मारने के लिए। अभी थोड़ी देर के बाद एक जगह आएगी वादी महसर, अल्लाह के अजाब वाली जगह। अल्लाह के अजाब वाली जगह, उस जगह पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। कैसे नाज़िल हुआ? अबरा एक यमन का बादशाह था। अबरा ने देखा कि मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जाते हैं, मुसलमान हरम में नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अबरा ने सोचा कि क्यों ना मैं यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवाऊं, मुसलमान मेरी इबादत करें। तो अबरा ने यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवा ली और मुसलमानों को मजबूर करने लगा, यहाँ आओ मेरी इबादत करो। एक मुसलमान उसकी इबादतगाह में चला गया लेकिन बखाना करके आ गया। अबरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अबरा ने नाउज़ बिल्लाह उसी वक्त खाना काबा पर हमला करने का इरादा कर लिया। अबरा अपने इतने बड़े हाथियों वाले लश्कर को साथ लेकर आगे वो जगह आ रही है वादी महसर। जब वो जगह तक पहुंचा तो वहां पर सरदार मक्का निगरान बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट चल रहे थे। तो अबरा ने वो सारे ऊँट अपने कब्जे में ले लिए। जब सरदार मक्का निगरान बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब जिनके पास खाना काबा की चाबी थी वो अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा करने के लिए आए, तो अबरा उनसे कहने लगा कि तू कैसा सरदार है, तू कैसा निगरान है? मैं बैतुल्लाह पर हमले के लिए जा रहा हूँ और तुझे अपने ऊँटों की पड़ी हुई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे ऊँटों की फिक्र है। जो बैतुल्लाह का मालिक है वो खुद बैतुल्लाह की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने उसी वक्त छोटे छोटे परिंदों अबाबील से इतना बड़ा हाथियों का लश्कर तबाह बर्बाद करवाया इसी जगह पर। कुरान पाक में इस जगह का जिक्र महफूज है सूरतुल फील के अंदर। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व
فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اس راستے سے گزرتے تھے تیزی سے گزر جاتے تھے اور استغفار پڑھتے ہوئے گزرتے تھے. اور امت سے بھی فرمایا کہ میرا جو بھی امت اس راستے سے گزرے تیزی سے گزر جائے اور استغفار پڑھتا ہوا جائے, کیونکہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. یہ جو خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مینا کے خیمے, لیکن جگہ مینا کی نہیں ہے. جگہ مینا کی ابھی بعد میں شروع ہوگی. یہ جگہ مزدلفہ کی ہے. یہ تھوڑے سے خیمے مینا کے مزدلفہ کے اندر اس لیے لگائے گئے ہیں کہ مینا کے اندر جگہ کم پڑ گئی تھی. یہ خیمے ختم ہونے کے بعد اور آگے میدان مینا شروع ہونے تک درمیان میں جتنی بھی جگہ آئے گی وہ ساری اللہ کے عذاب والی جگہ ہے. وادی محصر اس جگہ کا نام ہے. تو سب بھائی وہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے گزریں گے. جیسے یہ خیمے ختم ہو اور آگے والے خیمے ختم شروع ہونے تک درمیان میں جتنی بھی اسٹیشن کے بعد جگہ آئے گی وہ ساری اللہ کے عذاب والی جگہ ہے. وادی محصر اس جگہ کا نام ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 اللہ تعالیٰ نے جگہ پر چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل سے اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد کروایا تھا. قرآن پاک میں جگہ کا ذکر محفوظ ہے سورۃ الفیل کے اندر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی یہاں پر دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوگا بدایا مینا لکھا ہوگا. بدایا کہتا ہے شروع ہونے کو. یہاں سے مینا کی خیمہ بستی شروع ہو رہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب تھا خلیل اللہ, اللہ کا دوست. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو آزمایا. بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر میں اولاد عطا کی. پھر اپنے خلیل کو آزمایا, ان سے امتحان لیا کہ اپنے بیوی بچے کو جنگل بیابان بیت اللہ میں چھوڑو. وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو جنگل بیابان بیت اللہ میں چھوڑا ہے. پھر بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا, جوان ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اپنے خلیل سے امتحان لیا کہ اب اپنے بچے کی قربانی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جگہ پہ لے کر آئے. یہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں مقام اسماعیل علیہ السلام کی. تو سب بھائی اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں. یہ اسٹیشن ختم ہونے کے بعد پہاڑ کے اوپر دیکھیں سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا گنبد مینار سا بنا آپ کو نظر آئے گا. اس کے اندر گول کالا سوراخ ہے, وہ ہے مقام اسماعیل. بالکل سامنے دیکھیں پہاڑ کے اوپر سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا گنبد مینار سا بنا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اندر گول کالا سوراخ ہے, وہ ہے مقام اسماعیل. اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل سے امتحان منسوخ تھا, قربانی منسوخ نہیں تھی. جب اس جگہ پر انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لوٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت سے مینڈا بیچ کر اس کی قربانی کروا دی اور مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے قربانی واجب کر دی. بیٹھ جائیں اماں جی, بیٹھ جائیں, چوٹ لگ جائے گی, بیٹھ جائیں چلیں. یہ دیکھیں یہ مینا کی خیمہ بستی دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی ہے مینا. دیکھیں پہاڑوں کے اوپر پہاڑوں کے نیچے ہر طرف آپ کو مینا کے خیمے خیمے لگے نظر آئیں گے. یہاں پر حجاج کرام حج کے دنوں میں 4 سے 5 روز ان خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال حج کے لیے ان خیموں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اپنے گھر حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور بار نصیب فرمائے. ان خیموں کا کپڑا جو ہے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا لگایا گیا ہے. یہ فائر پروف کپڑا ہے, اس کو آگ نہیں لگتی. حج کے 2-4 دن پہلے, 5 دن پہلے, 7 دن پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر بارش برسا دیتے ہیں. جتنی بھی مٹی خیموں کے اوپر پڑی نظر آ رہی ساری صاف ہو جاتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا. ان کا یہاں پر فری علاج کیا جاتا ہے. یہ گرین شیشوں والی جو بلڈنگ ہے, یہ آپ کو ہاسپٹل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہماری زیارت آ رہی ہے, بہت ہی اہم زیارت ہے. اس کا نام ہے مسجد خیف. 70 انبیاء کرام کی یہاں پر قبریں بتائی جاتی ہیں. بہت سے نبیوں نے اس مسجد والی جگہ پر نمازیں ادا کی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے دوران یہاں پر 4 سے 5 روز قیام کیا, اپنی نمازیں ادا کی. یہ ہے مسجد خیف.
اور اس کے آگے دیکھیں 3 سے 4 پلے، اوپر بڑی ساری کپڑے کی سفید رنگ کی گول چھتری ہے، وہ ہے جمرات شیطان والی جگہ. تھوڑی دیر روکنا بھائی. تو سامنے دیکھیں بھائی 3 سے 4 پلے، اوپر بڑی ساری کپڑے کی سفید رنگ کی گول چھتری لگی ہوئی ہے، وہ ہے جمرات شیطان والی جگہ. اس کے اندر 3 شیطان ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور اس سے بڑا شیطان. حجاج کرام پہلے دن بڑے شیطان کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ میں 7 کنکریاں ہوتی ہیں، ایک کنکری اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اس طرح ترتیب سے ایک ایک کنکری کر کے 7 کنکریاں مارتے ہیں پہلے دن بڑے شیطان کو، پھر قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد حلق کرواتے ہیں. پھر اس سے اگلے دن آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر درمیانے والے شیطان کو 7، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7، 21 کنکریاں. اسی طرح 21 کنکریاں اس سے اگلے دن. 49 کنکریاں 3 دنوں میں مارنا لازمی ہوتی ہے. ابھی ہم پہاڑ کے اندر سے گزریں گے، پہاڑ کاٹ کے رستہ بنایا گیا سرنگ ہے، اس کو عربی میں نفق بولتے ہیں. یہاں سے گزر کر ہم سیدھے جا رہے ہیں جبل نور پہاڑ غار ہرا کی طرف. وہاں جاتے ہوئے تھوڑی دیر لگ جائے گی، کسی کو سامان چاہیے لے سکتے ہیں. اسمت سرما اس کا عدیہ 5 ریال ہے، 50 ریال کے 12 پیس کا مکمل باکس، مکمل ڈبہ. اور اس کے علاوہ غلاف کعبہ والا عطر مخمد دودھ صاف کعبہ، اس کا عدیہ صرف 10 ریال ہے، 50 کے 6 پیس. اور روغن بلسان اس کا عدیہ 25 ریال، 100 ریال کے 6 پیس. ابھی ہم یہاں سے سیدھے جا رہے ہیں جبل نور پہاڑ غار ہرا کی طرف. وہاں پہنچ کر آپ کو زیارت کروائیں گے. Hani kaba daw kanda حیران سے نہیں انہوں چھونا چاہیے ہوتا جان. میں آپ کو شروعات میں نے آپ کو کہا تھا کسی دن، بس اب ہم نے نا